بل اینڈ میلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن کے سربراہ اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں اپنی فاؤنڈیشن کی جانب سے پولیو کے خاتمے میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بل گیٹس نے انتخابات میں کامیابی اور نئی حکومت کے قیام پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد بھی دی۔ انہوں نے خط میں اپنی فاؤنڈیشن کی جانب سے پولیو کے خاتمے میں تعاون جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ پاکستان 2024 کے اختتام تک پولیو سے پاک ہو جائے گا۔ بل گیٹس کا وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں کہنا تھا کہ آپ اس معاملے پر فون پر مجھ سے بات کریں تو آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیکل یونیورسٹی اسپتال میں زیر علاج ہیں، جہاں ان کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کے ذرائع کے مطابق حافظ نعیم اپنے دیرینہ دوست ہیڈ آف کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میڈیکل یونیورسٹی اسپتال ڈاکٹر طارق کے پاس چیک اپ کے لیے آئے تھے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر طارق نے انہیں انجیوگرافی کا مشورہ دیا۔ انجیوگرافی کے دوران حافظ نعیم کے دل کی شریان میں اسٹنٹ ڈال کر اینجیوپلاسٹی کی گئی۔ جماعت اسلامی کے ذرائع کا بتانا ہے کہ حافظ نعیم کی صحت بہت بہتر ہے اور وہ جلد ہی اسپتال سے ریلیز ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں فاقہ کشی کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے IPC نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ کے تمام شہری مئی تک قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ IPC کے مطابق غزہ کی نصف سے زیادہ آبادی فاقہ کشی کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتیریز نے غزہ میں قحط کے خطرے سے متعلق رپورٹ کو خطرناک فرد جرم قرار دیا ہے۔ انتونیو گوتیریز نے کہا کہ غزہ میں قحط کی صورتحال مکمل طور پر انسان کا پیدا کردہ المیہ ہے۔ غزہ میں قحط کے بڑھتے خطرے کو روکا جا سکتا ہے۔ اسرائیل امدادی سامان کی فراہمی پورے غزہ میں ممکن بنائے۔ اقوام متحدہ کی حمایت سے جاری کردہ IPC کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قحط کی نشاندہی کرنے والے 3 میں سے 2 خوراک کی مجموعی کمی اور غذائی قلت ہے جو کہ غزہ میں نظر آ رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ میں فلسطینی بدترین بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ غزہ میں 11 لاکھ سے زیادہ افراد کو کھانے پینے کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ شمالی غزہ اور دیگر علاقوں میں وسط مارچ سے مئی کے درمیان قحط کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔